الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات آج 20 رمضان مبارک ہے اور یہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. آج رات جب سورج غروب ہوگا تو رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. رمضان مبارک یوں تو سارے کا سارا ہی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے. اہل ایمان کے لیے بہت سی خوشخبریاں لے کر آتا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے جسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے، وہ بھرپور بہت ساری اللہ پاک نے مسلمانوں پر اس عشرے میں کرم فرمائے ہیں، بہت سارے، اور ان کا یہ امت جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور اتنی بڑی ہے. ایک تو یہ ہے، پھر اسی لیے اس عشرے کے کچھ مخصوص عبادات بھی ہیں. ان میں سے ایک اعتکاف ہے. اعتکاف یہ اس عشرے کی خصوصی عبادت ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی، اور یہ بڑی قدیم عبادت ہے. جیسے باقی عبادات قدیم ہیں، اعتکاف بھی قدیم عبادات ہی میں سے ایک عبادت ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ بھی قدیم ترین یعنی سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں بھی یہ عبادت تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی قیامت تک باقی رہے گی. اعتکاف کیا ہے کہ انسان جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس پر کچھ اپنے مالک و خالق کی جانب سے پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور ان پابندیوں کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. مثلا کھانا پینا، باقی عمل زوجیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں عام دنوں میں تو جائز ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں یہ چیزیں دن کے وقت حرام ہو جاتی ہیں. لیکن رات میں
ان چیزوں کی اجازت ہے، لیکن جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر کچھ مزید پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، مزید کاموں سے روک دیا جاتا ہے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور بندے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دے، اور جو علائق دنیا ہیں ان کو بھی ترک کر دے، اور اللہ کے گھر مساجد میں آ کر بیٹھ جائے، اور ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر انسان پورا فوکس کرے، کیونکہ جتنے بھی ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تو ختم ہو گئی ہیں۔ گھر چھوڑ دیا گیا، بزنس چھوڑ دیا گیا، سب کچھ چھوڑ دیا گیا، مسجد میں ہے، پیسفل ماحول ہے، اللہ کا ذکر کریں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں اور غور و فکر کریں، اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ رب العزت کی آیات اور اللہ رب العزت کی جو قدرتیں ہیں ان میں غور و فکر کریں اللہ کے رضا کے لیے۔ اس کا نام اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقدس رات، کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 ماہ سے بھی افضل قرار دیا ہے، یعنی 1000 مہینے آدمی مسلسل اللہ رب العزت کی یاد کرے، اللہ پاک کی عبادت کرے، نیک عمل کرے، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور صرف ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے، زیادہ وزنی ہوگی، اور یہ بنتے کوئی 83 ایئرز۔ عموماً لوگوں کی جو ان پوری زندگی، بہت کم کوئی لوگ ہوگا، وہ ویری کو 1% 2% ہیں جو 83 کو کراس کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی کی عبادت اگر ایک طرف رکھی جائے اور صرف اس ایک رات کی عبادت دوسرے پردے میں رکھی جائے تو اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت پر بھی بھاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے میں یہ ہوتی ہے۔ تو وہ اعتکاف اس لیے بھی ہے کہ بھائی سارے کام چھوڑ دو اور لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیاکم قد تواتئت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ یہ جو آخری دن ہے نا، خاص کر کے جو وتر ہے، مثلا آج کی رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں رات ہے، فرمایا ان میں تلاش کرو۔ پچھلے حدیث پاک میں بھی یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات ہیں جن کے ذریعے دکھا دی گئی کہ یہ ان دنوں میں ان راتوں کی کوئی ایک رات ہے۔ تو جب 10 دنوں کا آدمی اعتکاف کرے گا تو ان میں تو یہ ساری کی ساری آتی ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى اور فی خامسۃ تبقى۔ یعنی وہی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ جب 9 دن باقی ہوں، یعنی 21ویں، یا جب
7 دن باقی ہوں 23ویں، یا جب 5 دن باقی ہوں 25ویں، اس قسم جو طاق رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اس کو تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا جو ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس رات کو تلاش کرے، اور اگر اس نے پا لی تو کیا کہنے، ساری زندگی کی عبادت بھی ایک طرف رکھیں، اور اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی پر حاوی ہے۔ وقت نہیں ہے میں عرض کروں، یہ تو اس عشرے کی خصوصیات ہے، میں نے سب کچھ لکھ کر بھیج دیا ہے، احباب وہاں سے تفصیلات کو دیکھ لیں۔ اس میں روزہ شرط ہوتا ہے، اور بغیر روزے کے یہ اعتکاف ہوتا نہیں ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ یہ سنت ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر فرد انڈیویجول ادا کرے، کیونکہ اگر ایسا شریعت قرار دے دیتی تو جو نظام زندگی ہے اس میں خلل آ جاتا۔ تو حکم دیا گیا کہ یہ علی الکفایہ ہے، چند افراد کسی شہر میں چند مساجد میں بھی اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو وہ سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، سب کے سب بری ذمہ ہوں گے۔ ثواب تو نہیں کو ملے گا کہ جنہوں نے اعتکاف کیا ہے، لیکن قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا بقیہ لوگوں سے جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ علی الکفایہ ہے، یہ سنت ہے مؤکدہ ہے سنت، لیکن علی الکفایہ ہے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو بھی چند لوگ بھی اگر یا چند مسجدیں کسی شہر میں وہاں پر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اس آخری عشرے کے جو ایک بہت بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ہوا وہ ہے فتح مکہ۔ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پوری روئے زمین کے مسلمان جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی 21-22 سال تقریباً، یا 21 سال تقریباً یہ کفار کے قبضے میں رہا۔ کفار کو قبضہ تھا، مشرکین کے اس پر قبضہ تھا، اور میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب جو خانہ کعبہ پر جس کا قبضہ ہے وہی آ کے، میرے بھائی اگر یہ اصول مان لیا جائے نا کہ جس کا خانہ کعبے پر قبضہ ہے وہی آ کے، تو پھر مشرکین کو بھی حق والا ماننا پڑے گا۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال تقریباً، میں ایگزیکٹ میں ایک اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کا عمرہ بھی کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھی ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ پر قبضہ مشرکین کا تھا اور ایک لمبے عرصے تک رہا۔ اچھا، حالانکہ یہ میں ایک دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ خانہ کعبہ میں بت بھی تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی یہ برائی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں تو میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں؟ پتہ تھا، سب کچھ تھا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف ایک بات کو، تاکہ اہل ایمان پتہ لگا لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بس جب وہ پتہ چل گیا اس کے بعد معجزات سے یہ دنیا نہیں چلتی، نہ کرامات سے چلتی ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے۔ جو دنیا، اور اسی لیے بڑے بڑے اللہ کے نبی انہوں نے بھی اسباب کو اختیار فرمایا ہے، لیکن اسباب پر توکل نہیں کرنا چاہیے، ان کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کے بس میں ہے، جتنے آپ اسباب اختیار کرتے ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہے، مؤثر خدا کی ذات ہے۔ ان اسباب میں تاثیر خدا تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اگر چاہے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جب تاثیر نہ پیدا فرمائے تو یہ اسباب کوئی کام نہیں آتے۔
اگر یہ اسباب ہی سب کچھ ہونا تو پھر روزانہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی خود، پہلے تو کہتے ڈاکٹر خود نہ مرے، دوسرے جگہ مریض نہ مرے، کیونکہ دوائیاں تو مریض بھی کھاتے ہیں اور دوائیاں تو ڈاکٹر بھی کھاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے تو دوائی میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس دن وہ چاہتا ہے نا کہ آج اس کی دوائی اسے کام نہیں آئے گی تو وہ خود ڈاکٹروں کو بھی کام نہیں آتی۔ کیوں؟ ایسی باقی کائنات کی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ پوری وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے جان مال عزت آبرو پراپرٹی کو بچانے کے لیے جتنی بھی قوت جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرو۔ تو یہ اسباب ہی ہے نا، اسباب اختیار کرنے کا خود خدا نے حکم دیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی ساتھ دوائی بھی نہ نازل نہ فرمائی ہو، یعنی ہر بیماری کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا علاج بھی نازل کیا ہے، سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی دوائی خدا نے ساتھ نازل نہیں کی ہو۔ تو دوائیاں تو اسباب ہے نا، یہ اسباب ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جو قوم اسلام کی اس حکمت کو سمجھ لے گی مسلمانوں میں سے، ہم جو ہے نا بس سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، خدا بس اللہ ہی ہے، بس میرے بھائی اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، پر اسی نے تو حکم دیا نا کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسی کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو۔ صرف دعاؤں سے یا صرف جناب معجزات سے یا صرف کرامات سے یہ دنیا نہیں چلتی۔ یس، جب انسان جب تمام اسباب سب کچھ آپ کے تدبیر تقدیر ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کرو، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں نے جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جن قوموں کو کہتے ہیں جی یہ قوم ایسی ہے یہ ویسی ہے، میرے بھائی وہ محنت بھی کرتے ہیں اور انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں اور ایک اصول کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر دنیا کا اصول بھی پائمال کریں، دین کے بھی کسی کا بات پر نہ چلیں، اسباب کے اختیار نہ کریں اور کچھ بھی نہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہمارے ساتھ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، بھائی یہ ہوگا آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا نہ آپ کے لیے بنائی ہے، یہ سب کے لیے برابر بنائی ہوئی ہے۔ یہ کافروں کے لیے بھی ایسی بنائی جیسے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح جس اصول کے ساتھ آپ زندہ رہیں گے نا، اسی اصول کے ساتھ وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ بس اس میں یہی ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا، جو زیادہ کوشش کرے گا، جو زیادہ ان کو اختیار کر لے گا، اس دنیا میں وہی غالب رہے گا۔ خدا کا اصول یہی ہے۔ جن قوموں نے اپنے ان چیزوں پر وسائل، جو اللہ کے نے وسائل پیدا فرمائے ہیں، اسباب پیدا فرمائے، جو ان پر زیادہ محنت کر کے زیادہ حاصل کر لیتی ہے، اس پر اس کے پاس زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، سوئی رہتی ہے، 12 بجے اٹھ کر جناب بس ان کو پھر آنکھیں چھکے ذرا ملے اور باہر نکلے، اچھا دیکھا، جب تک کہ وہ آدھے سے زیادہ وہ وقت گزر چکا ہوتا، اور پھر کہتے جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ تم سست ہو، اور سست قوم دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ چست بنو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، تو جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام تر برکتیں ارلی صبح جاگنے میں رکھ دی، سب برکتیں۔ جو قوم صبح اٹھے گی، ارلی اٹھے گی، وہی قوم دنیا میں آگے بڑھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب برکتیں، سب رحمتیں، سب کچھ صبح کے وقت میں، اور جب وہ وقت ہوتا ہے رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا، ہم بیڈ پر سوئے ہوتے، وہی ٹائم جو اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا عنوان ہے، میں نے کہنا یہ چاہتا تھا، میں نے اشارہ اس طرف کیا
کہ مکہ معظمہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے پہلے فتح فرما دیتا نا جی. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ ہوئے کا اس کائنات میں کوئی ہے؟ اب دعا فرماتے مدینہ منورہ بیٹھ کر یا اللہ فتح مکہ فتح، ان کا آپ کافروں کو مار جاتے نا. نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، مرے نہیں ہیں، مر گئے تھے نا نوح علیہ السلام کی دعا سے سارے کافر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مکہ والے نہ مر جاتے. نبی وسلم نے دعا نہیں فرمائی ان کے لیے. آپ نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو تیار کیا جنگ کے لیے. 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، وہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ تھا. آج جناب ہم تو ایک روزہ رکھ کر تو بالکل سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آج کل یہ نہیں کوئی ٹرین چل رہی ہے یا کوئی ہوائی جہاز ہے یا کوئی فائٹر جیٹ تھے. 10,000 صحابہ اکرام تھے، رمضان کا مہینہ تھا. پیدل 10,000 کے لیے سواریوں میں کہاں آتی ہیں جناب؟ مدینہ منورہ سے لے کر 300-400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ، انتہائی گرمی کا موسم، کسی کے پاس سواری اور کچھ باقی پیدل مدینہ منورہ سے چل کر، یہ کوئی 1-2 بھی نہیں تھے، یہ 10,000 تھے لیکن وفادار تھے. یہ 10,000 صحابہ اکرام، یہ ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کے مکہ معظمہ کو فتح کیا پہلے ساری، اور پھر جا کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف فرمایا. جب خانہ کعبہ بالکل پاک صاف ہو گیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجۃ الوداع، اور اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے. تو لیکن پہلے اسباب اختیار فرمائے، دعاؤں سے نہیں کا کام چلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، یا اللہ ان کافر ہو سارے مکہ والے میں مدینہ منورہ یہ مجھے عمرہ نہیں ادا کرنے دیتے، حج نہیں کرنے دیتے، مار دیتا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتا مار جاتے. خود نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو، ایک مجھے نہیں ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا ضرور دی ہے کہ جو خدا کا ہر نبی کے ساتھ وعدہ تھا، یہ دعا کرو کہ میں ضرور قبول کروں گا، باقی میری مرضی قبول کروں یا نہ کروں، پر ایک یہ دعا میں ضرور قبول کروں گا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. فرمایا تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعائیں اسی دنیا میں خدا سے مانگ لیں. میں نے وہ دعا اپنی امت کے بخشش کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے. جب میری امت مشکل میں ہوگی نا، حساب کتاب پل صراط اور باقی معاملات میں جب کوئی جناب، تو فرمایا اس وقت میں عرض کروں گا یا اللہ پر تیرا وعدہ ہے مجھ سے کہ ایک دعا میں تیری قبول کروں گا، اور وہ ڈیفینیٹلی ہے. باقی میری مرضی ہے میں کروں یا نہ کروں، پر وہ ڈیفینیٹلی آج اللہ پاک وہ میں دعا کر رہا ہوں میری امت کی بخشش فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ پاک میری اس دعا کے ساتھ میری امت کی بخشش فرمائے گا. اسی لیے نبی ساڈی کرتوتا ہون نا تے سچی گل ہے اسی ایک بھی جنت بھی جاندے قابل ہی نہیں ہے. کرتوتاں کا اگر دیکھیں نا تو یہ نہیں، وہ 80 صفحے کیسی ہو جائیں گی، وہ 80 صفحے ایسے ہی ہوں گی. لیکن ایک گل پر بیٹھ نہ جائے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا میری شفاعت حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. مختلف چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک چیز نہیں ہے. کہیں یہ کام کرو گے تو میری وہ جو دعا میری شفاعت تمہیں حاصل ہوگی، یہ اس کام سے رکو گے تو پھر میری شفاعت تمہیں نصیب ہوگی. بھائی وہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے گا، ہمارے حق میں قبول ہوگی، لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. تو مکہ معظمہ کا فتح ہونا یہ اسی رمضان مبارک کا تحفہ ہے. یہ خدا نے پھر اس کے بعد جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ پاک نے فرمایا جب فتح آ جائے گی، اور یعنی فتح سے مراد مکہ معظمہ کی فتح ہے، تو اس کے بعد پھر تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں آئیں گے. تو جب مکہ فتح ہوا تو پھر عرب کے لوگ انہوں نے اسلام قبول کر دیا.
اسی لیے سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 10,000 صحابہ کرام، لیکن جب 9 ہجری میں اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے حج ادا کیا ہے۔ وہ جو اتنے 90,000 لوگ تھے، انہوں یہ وہی تھے کہ جنہوں نے اسلام فتح مکہ کے بعد قبول کیا، ان میں میجارٹی انہیں لوگوں کی۔ تو یہ جو، اور اس کے بعد پھر یہ اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ تو اب تو الحمدللہ کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی کائنات کا، میں نے سمجھا کہ کوئی ایسا دنیا کا ملک ہوگا کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا مذاہب کی دنیا کی جو ریشو ساری معاملات میں دیکھ رہا تھا، آپ ہی دیکھنے پر لکھی ہے، انشاءاللہ دنیا کے ماہرین پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2050 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ دنیا کے تقریباً تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، یہی رفتار رہی تو 2050 میں دنیا میں سب سے بڑا دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ اب دیکھیے اس کا آغاز کب ہوا؟ فتح مکہ سے ہوا، اور فتح مکہ اسی رمضان مبارک، اور اس کے بعد پھر یہ کیا افریقہ، تو کیا ایشیا، تو کیا یورپ، اور کیا امریکہ، اور کیا آسٹریلیا، کہاں کہاں دنیا میں اسلام پھر پھیلتا ہی چلا گیا۔ لیکن اس کی فاسٹ آغاز اس مقدس مہینے سے ہوا۔ پھر اسی مہینے کے ایک خاص واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ، میں کسی ٹاپک پر بھی تفصیل بات نہیں کر سکتا چونکہ وقت نہیں ہے۔ چوتھے خلیفہ، یاد رکھ لیں، مختلف لوگوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب اہل سنت و جماعت کے موقف کے بالکل خلاف بات ہے۔ خلیفہ برحق، پہلے خلیفہ، اور سب انبیاء کرام کو چھوڑ کر افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ کا حق تھا خلافت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارتاً بہت سی قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات صحابہ کرام کو بتا گئے تھے کہ میرے بعد میرا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور آپ ہی سب سے افضل بھی آپ ہی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا پوری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ برحق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور افضل ترین بھی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد پوری نسل انسانیت میں انبیاء کرام کو چھوڑ کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، شان کو، عظمت کو بہت بیان کیا، اور بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی کو حاصل نہیں، اور یہ سب کو، یہ مختلف صحابہ کرام کو، یہ حضرت عمر، تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جس کو خدا سے مانگ کر لیا تھا۔ نبی حضرت عمر کے علاوہ کسی کو خدا سے نہیں مانگا، یا اللہ یہ اگر تو مجھے دے دینا، یہ میرا کلمہ پڑھ لینا، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خدا سے مانگ کر لیا، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں۔ بہت سی آپ کی فضیلتیں، یہ کتاب میرے پاس کتاب حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں آپ ہر صحابی رسول کے ساتھ سب وہ تمام فرمودات اور ارشادات یہاں موجود ہے۔ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر داماد رسول، خلیفہ برحق
افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے. اور اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، تو بھائی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے گھر میں تو نبی کی ایک صاحبزادی تھی نا، حضرت عثمان غنی کے گھر میں نبی کی 2 صاحبزادیاں تھیں. اور صرف 2 صاحبزادیوں کا مسئلہ نہیں تھا، جب دوسری کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری 40 بھی صاحبزادیاں اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آتی ہے اگر ہوتی نا تو اگر ایک کا وصال ہو جاتا میں دوسری ان کے نکاح میں دے دیتا، اگر اس کا وصال ہوتا میں تیسری اس کے وصال میں دیتا، اگر چوتھی کا ہوتا پھر بھی میں اپنے فرمایا میں صاحبزادیوں کا حضرت عثمان غنی سے. اتنے وفادار. ظاہر بات ہے جو آدمی اپنے داماد پر اتنا خوش ہوگا تو وہی یہ کہہ سکتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر 40 بھی ہوتی ہے تو یکے بعد دیگرے میں یہ 40 کا نکاح سے کرتا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، چونکہ آپ بہت امیر تھے، انتہائی مشکل ترین وقت میں اور بہت سے ایسے کام ہیں جو قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر احسانات ہیں. قیامت تک یہ امت قیامت آ جائے گی حضرت عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی. یہ جو آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے نا کتابی شکل میں، اس کو سب سے پہلے اس شکل میں مدون کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہی نسخہ تھا یہ برمنگھم لائبریری میں جو میرے پاس بھی ہے، وہ جو اس کا ایک حصہ پیرس میں اور دوسرا حصہ یہ مسلمانوں کی سستی ہے نہیں جی. قرآن پاک جو سب سے پہلے تحریر میں ہوا وہ اٹھا کر کفار لے آئے، اس کا ایک کچھ حصے برمنگھم میں اور کچھ حصے پیرس میں ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد باقاعدہ اس کی نشر و اشاعت کر کے اور پوری امت کو ایک قرآن حکیم پر جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور پھر جہاں ہم جاتے ہیں نا مسجد نبوی شریف میں، اس زمین کا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اس کی قیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی. لیکن جب اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا تو بقیہ زمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی ہے. آج قیامت تک ہم جہاں جب نماز پڑھیں گے نا، اس لیے وہ کنواں آج بھی حضرت عثمان غنی ہی کے نام سے میں نے خود زیارت کر کے حضرت عثمان غنی لکھا ہوئی ہے حضرت عثمان، اور وہ کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ بھی حضرت عثمان غنی ہی کے نام پر ہے. اور وہ دیوار مسجد نبوی کا صرف ایک نشانی حضرت عثمان غنی کے جو ہے نا روضہ پاک کے سامنے والی دیوار، یہ حضرت عثمان غنی کی تعمیر کردہ دیوار ہے، جو جہاں پر جنت کیا کہتے ہیں ریاض الجنہ ہے، اس کی جو دیوار ہے یہ حضرت عثمان غنی کی ہے. بہر وقت ہوا جاتا ہے تو پھر چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور برحق خلیفہ ہیں، افضل ترین ہیں. اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کے خلاف بات کرے وہ اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے یہ بات صراحت کے ساتھ نقل کی ہے، صراحت کے ساتھ بیان کی. جو اس کا علاوہ بیان کرے فرمایا وہ شیعہ ہے، رافضی ہے. سنی وہی ہوتا ہے جو اسی ترتیب کو مانے. اور 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے، سب کے سب خلفائے برحق اور افضل کی فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. تو آپ کا کل یوم شہادت ہے، تو سارے کے سارے احباب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بچوں کو بتائیں. میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا کروں، انشاءاللہ میں کل مضمون لکھوں گا اس پر، لیکن آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ کریں. اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہے اور قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہے. تو یہ سارے بڑے بڑے واقعات اسی عشرے میں ہوئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان